بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر جان بھی قربان، لیکن معاملہ سادہ سا ہے، سوال ایک سادہ سا ہے، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں۔ وہ معاملہ سادہ سا یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کہیں پہ گستاخی ہو رہی ہو، جس طرح کہ فرانس میں ہو رہی ہے، تو ایک ادنا سا ایک چھوٹا سا ذہن یہ سوال کرتا ہے کہ کیا فرانس سے ہزاروں میل دور بیٹھ کے اپنے ملک میں ایک قسم کا یعنی عشق رسول کے نام پہ میس کریٹ کر دینا، یہ عجیب سی ایک فیلنگ ہے میری بہرحال۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، ظاہر ہے ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت اور عشق ہے وہ کسی بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن معاملہ جو سوال کھڑا کر رہا ہے وہ ہے ریاست کے اوپر، کہ ریاست کا کردار جو ہے وہ ایسے معاملات میں کس طرح کا ہوتا ہے جو سینسٹیو میٹر ہوتے ہیں، جو لوگوں کے عقائد اور لوگوں کے جو ایمان سے متعلق میٹر ہوتے ہیں، ان پر جب لوگ میں یہ تو نہیں کہنا چاہتا کہ جب سیاست کرتے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں یا اس معاملے کو وہ سڑک کے اوپر لے کے آ جاتے ہیں، تو پہلا سوال یہ ہے کہ وہ سڑک پر لانے کی نوبت کیوں آتی ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں جب ریاست ایک فریق کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، ریاست جو ہے وہ مطلب یہ کہ خود پالیٹکس کرنی شروع کر دے کسی کے عقائد کے اوپر، تو پھر معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جو موجودہ الیکٹڈ سو کالڈ الیکٹڈ، کیونکہ پاکستان کی بہت یعنی کہ جو اکثریت ہے سیاسی جماعتوں کی، وہ اس کو ایک چوری شدہ الیکشن کی پیداوار بیان کرتے ہیں حکومت، تو میں اس کو چور یعنی وہ چوری کی پیداوار نہیں کہتا، کیونکہ میرے پاس یہ کوئی حق نہیں ہے کہنے کو، لیکن ایک چونکہ اکثریت یہ ایک بات کہہ رہی ہے تو اس لیے میں نے اس کا حوالہ دیا۔ تو انہوں نے یعنی اس حکومت نے جب یہ اپوزیشن میں تھی تو کیا رول پلے کیا تھا، کس طرح لوگوں کے جو مذہبی عقائد تھے ان کے ساتھ سیاست کی تھی عمران خان نے اور اس وقت کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس وقت ایک ٹویٹ کیا تھا 2017 میں، ہوا یہ تھا کہ وہ مطلب اگین کہ جو ہماری یادداشت ہوتی ہے وہ قوموں کی، وہ ذرا ہماری قوم کی خصوصاً قومی یادداشت وہ ذرا کمزور ہے، تو ہم واقعات کو بھول جاتے ہیں، تو اس کی یقین یاد دہانی کے لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یہ والی بات بتا رہا ہوں، ورنہ بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ کوئی وہ قانون سازی کرتے وقت کوئی حلف نامہ تبدیل ہوا، اس میں وہ شک جو ہے وہ سہون وہ کہتے ہیں کہ جو نادانستہ طور پہ یوں کہہ لیں کہ سہون نہیں، نادانستہ طور پہ وہ اس میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی کہ حلف نامے میں سے وہ جو تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ختم نبوت والا جو معاملہ ہے وہ آگے پیچھے ہو گیا یا وہ سکپ کر گئے۔ تو وہ وزیر قانون تھے اس وقت کے زاہد حامد صاحب، اور مسلمان آدمی ہیں، لیکن کیا کہیں اس کے اوپر کے، لیکن ہم تو اب مسلمان کون ہے جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، جو یہ کہے کہ میں یہ کلمہ پڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کو آخری نبی مانے اور اس کی گواہی دے، تو وہ مسلمان ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ مسلمان تھے، مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرے پاس تو کم از کم یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، تو میں اس کے ایمان پر شک کروں۔ یہ اتھارٹی اللہ اور اللہ کے رسول نے کم از کم مجھے نہیں دی ہوئی، تو بلکہ کسی بھی کو بھی نہیں دی ہوئی، یہ اس پہ بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے، تو ہم لوگوں کے ایمانوں کو ٹیسٹ کرنے والی اتھارٹی نہیں رکھتے۔ تو ایک پاکستان کی پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ایک ایمان کا حصہ ہے، جو یہ نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔
لیکن جو یہ مانتا ہے اس پر ہم شک نہیں کر سکتے. تو زاہد حامد صاحب کے خلاف بھی کمپین چلی، حکومت کے خلاف کمپین چلی. ہماری ریاست کا کریکٹر یہ تھا کہ ریاست نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی کہ ہمارا مطلب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، آصف غفور صاحب نے، کہ پاک فوج کا ختم نبوت پہ ایمان ہے. بڑی اچھی بات ہے، یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے. اور پاک فوج کی جو ریٹن ہے اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں یہ بات کہیں نہیں لکھی ہوئی. یہ پاکستان کے دستور میں لکھی ہوئی ہے، اور پاکستان کے دستور کو جتنا فالو کیا جاتا ہے ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کی طرف سے، 4 دفعہ تو صریحاً خلاف ورزی کی گئی ہے، بغاوت کی گئی ہے، صریحاً بغاوت کی گئی ہے. ایوب خان کے دور میں، یحییٰ کے دور میں، پرویز مشرف اور ضیاء الحق کے دور میں اس میں تھوڑی سی ترتیب اگر غلط ہوگی تو اس کے لیے معذرت. لیکن وہ ذرا ضیاء الحق ذرا بعد میں آئے ہیں، ویسے تو پرویز مشرف جو تھے وہ بعد میں تھے. لیکن جب معاملہ ہو کہ آپ نے فکس کرنا ہے گورنمنٹ کو، اور وہ فکس کیوں کرنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں تھے جو اس وقت کی حکومت تھی، وہ اس لیے پسند نہیں تھی کہ اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف کو وہ ایکسٹینشن نہیں دے رہی تھی. تو پہلے وکی لیکس ہوا، وکی لیکس پر بھی بات نہ بنی تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو جی ہوں ادھروں کم لا دیو کہ ان سے ایک غلطی ہو گئی ہے، کلیریکل مسٹیک کہہ لیں، ہیومن مسٹیک کہہ لیں، بد نیتی کوئی نہیں تھی. وزیر اعظم نے کھڑے ہو کے کہا، ہم نے وزیر اعظم کو جوتے مروائے. اس وقت کے الیکٹڈ وزیر اعظم کو غالباً میرا خیال ہے کہ وہ الیکٹڈ وزیر اعظم ہی تھے نواز شریف جب ان کو جوتا پڑا تھا، یا بعد میں پڑا تھا میرا خیال ہے، ہاں جی بعد میں پڑا تھا. وہ اس وقت تک پانامہ میرا خیال ہے ہو چکا ہوا تھا. تو پھر کہہ لیں کہ الیکشن کمپین میں گولی لگی احسن اقبال صاحب کو، حالانکہ وہ اپن سار فاطمہ کا بیٹا ہے اور جماعتی ہے یار، جماعت اسلامی والے ہیں، اور ان کے جو چلے ہم جیسے تو گناہ گار لوگ ہیں، لیکن وہ تو جناب سرٹیفائڈ جماعتیت ہیں. تو لیکن ان کو بھی گولی لگی، خواجہ آصف کے منہ پہ سیاہی پھینکی گئی. تو اتنے شدت پسندانہ رویوں کو جب ریاست پروموٹ کرے گی، اور ریاست نے پروموٹ کیا جب خادم حسین رضوی صاحب اس معاملے پر جو ختم نبوت والا معاملہ تھا کہ وہ گئے اور ریاست کہہ رہی تھی آصف غفور صاحب کہ ہم پورا، میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ہمارا ختم نبوت پہ ایمان ہے، کس کا ایمان نہیں ہے. اور یہ بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت یہ تھی کہ ہمارا تو ہے، نواز شریف کا نہیں ہے گا. تو یہ آپ انسٹیگیٹ کر رہے تھے، لوگوں کو بھڑکا رہے تھے. اور پھر جب وہ دھرنا ہونے جا رہا تھا تو چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے وہ ایک ڈی جی ایس پی آر نے ٹویٹ کیا کہ چیف آف آرمی سٹاف نے کہا ہے کہ ان کے خلاف جناب کوئی آپ ریاستی جو ہے قوت وہ استعمال نہیں کریں گے، یہ ہمارے لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کر کے انہوں نے بات کی. تو ہن کیوں ہے؟ اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ وہی خادم حسین رضوی صاحب ہیں، اور یہ اسی طرح عشق رسول میں ایک ریلی لے کے نکلے تھے. پھر کیوں ہو گیا کہ وہ انہوں نے دھرنا دے دیا؟ اچھا پھر کیوں ہو گیا کہ اس دفعہ انہوں نے کوئی 5 7 10 پولیس والے جو ہیں وہ پھٹر کر دیے ہیں؟ پہلے بھی تو کیے تھے. تو پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ ان کو ہاتھ نہیں لگانا، ہن کہہ رہے ہو جناب انہوں نے چھڈنا نہیں. اب آپ نے کل سے آنسو گیس بھی پھینک رہے ہیں ان پہ، اور کیا کہتے ہیں کہ پوری قوت کا زور لگا رہے ہیں. پھر وہ جب وہ آسیہ بی بی والا کیس ہوا تھا کہ سپریم کورٹ نے رہا کیا تھا، تو یہ جو تھی ٹی ایل پی والے، یہ دھرنا دے دیا تھا انہوں نے اسلام آباد کی سڑکوں پہ اور مختلف جگہوں پہ. تو بھی آپ نے پھر بزور قوت اٹھایا تھا ان کو. کیونکہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ کام جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اس وقت وہ آپ کی طرف توپوں کا رخ تھا ان کی کا، تو تب آپ نے جناب پوری قوت کے ساتھ اٹھا لیا تھا. تو بات یہ ہے کہ جب آپ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھاں دیاں ماریاں دنداں نال کھولنیاں پڑنیاں، تو اب یہ آپ کو دانتوں کے ساتھ کھولنی پڑیں گی، کیونکہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ آرام سے تو جانے والے نہیں ہیں. ان کا مطالبہ ہے کہ جو فرانس کے سفیر ہیں پاکستان میں ان کو آپ فائر کریں، یا وہ کیا کہتے ہیں ریسٹیگیٹ کریں، نکال دیں یہاں سے، تعلقات ختم کر لیں دوسرے لفظوں میں فرانس کے ساتھ. تو کریں. آپ عمران خان صاحب نے 2017 والے دھرنا جب ختم ہوا تھا تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ میری پارٹی تو جوائن کرنا چاہ رہی تھی اس دھرنے کو، لیکن وہ ہم کر نہیں سکے اس کو. تو آپ تو پروموٹ کر رہے تھے اس دھرنے کو عمران خان صاحب.
تو اب یہ لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا جو عشق رسول تب تھا، اب وہ اس کا کیا کہتے ہیں، وہ ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا، کیونکہ آپ کو عشق رسول نہ آج تھا، یہ میں معافی چاہتا ہوں، یہ میں کسی کے بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتا، لیکن تب بھی آپ سیاست کر رہے تھے، آج بھی آپ سیاست کر رہے تھے۔ عشق رسول میں تب بھی آپ کوئی کام نہیں تب آپ نے کیا تھا، اور آج بھی آپ عشق رسول میں کوئی کام نہیں کر رہے۔ اور اگر اس 2017 میں جو عشق رسول تھا اگر وہ آج ہے، تو پھر مولانا خادم حسین رضوی کی بات مان جائیں، ان کو جوائن کریں، دھرنے میں آئیں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ ان پہ لاٹھی چارج کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو مار کیوں رہے ہیں؟ پھر کیوں ہے جو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ ریلی نکالیں گے، ریلی نہیں نکالی، انہوں نے دھرنا دے دیا، تو سو وٹ، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے خیالات ملتے تھے ان کے ساتھ 2017 میں، تو اب آئیں ان کے ساتھ بیٹھیں دھرنے میں۔ جب آپ کی وہ حسرت پوری نہیں ہو سکی 2017 والے دھرنے میں کہ یار کہ میری تو پارٹی، پوری پارٹی کو لے کے آئیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں، اور وہیں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کا حکم جاری کریں۔ یہ آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کیوں نہیں کرتے؟ تو پلیز، میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے جو جذبات ہیں، اور جتنے وہ ہزاروں لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی جذبات اور ان کے ایمان پہ نہ کوئی سوال کھڑا کرنے کی اہلیت رکھتا ہوں اور نہ میں اس کا مجاز ہوں، لیکن معاملہ ریاست کا جو ہے اس پہ ہم سوال اٹھا سکتے ہیں اور اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ تو ریاست کو اپنے کریکٹر جو ہے کہ وہ لوگوں کے ایمان اور جذبات کے ساتھ سیاست نہ کیا کرے، یہ اس کے لیے سبق ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی 70 سال میں سبق سیکھا ہی نہیں ہے، اب بھی نہیں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب بھی کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ یہ بھی کسی اشارے کے بغیر اس طرح کے کام نہیں ہوتے، کہ اتنا بڑا مجمع جو ہے وہ اسلام آباد کے فیض آباد چوک میں پہنچ جائے اور جو ریاست ہے وہ مفلوج ہو کے رہ جائے، یہ کوئی نہ کوئی پیچھے سے اشارہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس طرح کے کام نہیں ہوتے، ہم اس طرف نہیں جاتے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ علامہ خادم حسین رضوی نے صدقے دل سے عشق رسول میں یہ والا کام کیا، مگر سوال تو ہے ریاست کا، کہ ریاست کیا کرتی ہے لوگوں کے ایمان کے ساتھ، لوگوں کے ایمان کو، ایک میرا ایمان ہے اس کو دوسرے کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ تو یہ ریاست کو اب پے بیک کرنا پڑے گا، اس کی قیمت چکانی پڑے گی، آج نہیں تو کل، کئی دفعہ چکانی پڑی، اللہ معاف کرے۔ یہ جو ہم نے یہ جو دھماکے سہے ہوئے ہیں، 80,000 لوگ جو ہمارے شہید ہوئے ہیں، تو یہ لوگوں کے ایمان کے ساتھ ہی ہم نے کھیلا تھا نا، کہ جب ہم نے امریکہ سے ڈالر لیے اور کہا کہ جناب کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، وہ جہاد نہیں تھا، وہ نوٹ بنا رہے تھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ۔ اور آج بھی اس جہاد میں، وہ جہاد جن جرنیلوں نے کروایا، تب ان کے بچے جو تھے وہ باہر پڑھ رہے تھے، اور اب ان کے بچے اسی جہاد کی برکت سے جو آنے والے ڈالر تھے ان پر عیاشی کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے جو بیڈ کریکٹر ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، جو لوگوں کے اپنے مفاد کے لیے، اپنی سیاست کے لیے لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں پاکستان کے ریاست کو کے کریکٹر کو بیسیکلی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی اللہ حامی و مددگار ہو علامہ خادم حسین رضوی کا، اچھی کاز ہے، اور ایک سیاسی ملک ہے اور لوگوں کو حق ہے، لیکن ان سے یہ گزارش ہے کہ عشق رسول میں لوگوں کی زندگی بھی نہیں اجیرن ہونی چاہیے۔ اسلام آباد میں نے سنا ہے کہ بہت برے حالات ہیں، بچے اسکول میں نہیں جا رہے، دفتروں میں بھی نہیں جا رہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کہ ٹیلی فون سروس بند ہے۔ اب یہ عذر تو پھر بڑے ہوتے ہیں، لاجک بڑے ہوتے ہیں، اس کا بھی عذر علامہ خادم حسین رضوی کے ساتھ ہوگا، اور ان کا کام ہی جو ہے وہ یہ ہے کہ بحث و مباحثے کرنے، اس طرح کی چیز کرنی، عذر تلاش کرنے اور عذر دور کرنے۔ تو مجھے یہاں پہ جو ان کا مخالف جو اسکول آف تھاٹ ہے، اس کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ یار یہ جب تم خود کچھ حملہ کرتے ہو تو جو بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم نے جو قومی تنصیبات ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کی فوج جہادیوں کو مار رہی ہے افغانستان میں، تو ہم نے پاکستان کی فوج کو سبق سکھانا ہے، ریاست کو سبق سکھانا ہے۔ تو جب ہم کہتے تھے 100 بندہ بے گناہ مر گیا تو کہتے ہیں وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ لاجک ہے کہ جی کہ اگر عشق رسول میں لوگوں کی زندگی جی رہے ہیں تو ان کو ثواب ہوگا، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اگر یہ لاجک بعد میں ہمیں ملے۔ فی الوقت اتنا ہی، اپنے چاہنے والوں کا اور عزیز و اقارب کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اسلام آباد میں حالات تھوڑے سے خراب ہیں، تو اپنا بہت زیادہ دھیان رکھیے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔